कराया तो माओ ज़ेडुंग की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी CCP, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो 1940 उन्होंने भी यही किया, मतलब वो भी इस रिवॉल्यूशन के और इस सोच के कायल थे। ये तो बहुत बाद में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बहुत बाद जब हालात ऐसे बन गए और रशिया एक लिहाज से USSR जब अफ़गानिस्तान के साथ इन्वॉल्व हो गया जंग में और नाकाम हो गया, एक लिहाज से नज़र आया कि सोशलिज़म जो है वो टूट गया, ख़त्म हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने नए रास्ते अख्तियार किए। पाकिस्तान में भी भुट्टो साहब ने 1970s में क्या किया, भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के तमाम इदारों को नेशनलाइज कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने एक सोच फैला दी थी कि कम्युनिज़म या कम्युनिस्ट यानी अगेंस्ट इस्लाम, यानी ये उन्होंने एक सोच फैलाई थी। हालांकि इससे, जैसे मैंने पहले बताया कि मुस्लिम स्कॉलर सोशलिस्ट थे। सोशलिज़म एक इकोनॉमिकल सिस्टम है। एक बंदा कैपिटलिस्ट हो सकता है, वो अच्छा मुसलमान हो सकता है। एक शख्स जो है वो सोशलिस्ट हो सकता है, वो अच्छा मुसलमान हो सकता है। तो वो तो इकोनॉमिकल सिस्टम है। लेकिन अमेरिका क्योंकि एक एजेंडा होता है उसका, उसके पास एक थिंक टैंक है जो इस पर काम करता है और लोगों में सोच को स्प्रेड करता है। तो वो सोच स्प्रेड हुई। तो अब भुट्टो साहब उसको डिफेंस करने के लिए, अगर डायरेक्ट वो सोशलिज़म लेके आते तो एक पब्लिक रजिस्ट भी हो सकता था, तो उन्होंने फिर उसको नाम ही रखा इस्लामिक सोशलिज़म। भुट्टो साहब ने जो सोशलिज़म नाफिज की, वो असल में वो कहते थे हमारा जो माशी निज़ाम है वो इस्लामिक सोशलिज़म है। और इस्लामिक सोशलिज़म को वो यही सोशलिज़म करके पेश करते थे। जैसे तमाम इदारों को उन्होंने नेशनलाइज बना लिया, बैंक्स को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम इदारों को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया और नेशनलाइजेशन की उन्होंने हिमायत की। तो वो तो फिर एक स्मार्टनेस थी उनकी, जो अपना वो काम करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, फिर ज़िया-उल-हक ने डी नेशनलाइजेशन की और उसके बाद भी आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान में आपको कौन सा इकोनॉमिकल सिस्टम नज़र आता है? कौन सा नज़र आता है? जो है वो कौन सा है? कैपिटलिज्म नज़र आता है या सोशलिज्म नज़र आता है? नहीं तो पाकिस्तान के पास क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है क्या? गवर्नमेंट तालीमी इदारे नहीं है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है? इस किस्म के निज़ाम को कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। यानी हमारे पास सोशलिज़म भी है, हमारे पास कैपिटलिज़म भी है। अलबत्ता ये अलग बात है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि IMF की दबाव की वजह से हम कैपिटलिज़म की तरफ या प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी हर लिहाज से बात हो रही है ना कि आप देखेंगे जानबूझ के एक प्री प्लान मनसूबे के साथ आप अगर चीज़ों को तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे गवर्नमेंट इदारों को नाकाम ही किया जा रहा है हर लिहाज से। यानी ये साबित किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इदारे सही से काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर रहे, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सारा दिन बैठे हुए हैं और ये है वो है वो है। तो नतीजा हल ये है कि प्राइवेट करें। मतलब आप जानबूझ के एक चीज़ को गिव हिम अ बैड नेम एंड हैंग हिम, ये वाला पर्सपेक्टिव है कि उसे आप पहले बिगाड़ें, फिर एक रीज़न बनाएं कि अब ये बिगड़ चुका है। यही आपने PIA के साथ किया, स्टील मिल के साथ किया, आपने सुई गैस के साथ किया, आपने कराची इलेक्ट्रिक के साथ किया और इस तरह डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ करते जा रहे हैं। और आप देखें कि किस तरह जो है वो पब्लिक उसमें सफ़र करता है। बुनियादी बात यह है कि जिन में आपको जो इश्यूज़ नज़र आते हैं उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें, उन इश्यूज़ को बेहतर करें, उनको सॉल्व करें और लोगों की ज़िंदगी को जो है वो बेहतर तरीके से किया जाए, बजाय इसके कि इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट किया जाए। लेकिन क्योंकि मैंने जिससे पहले बताया कि ये अभी भी इंटरनेशनल सतह पर जो है वो पॉलिसीज़ बनती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं, क्योंकि हम वो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। शहबाज शरीफ की ये स्टेटमेंट थी। भले आप उससे नाराज़ भी हों, बुरा भी लगे, लेकिन काफ़ी हद तक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप अपने मुल्क की बजट ही IMF से और वर्ल्ड बैंक से और डिफरेंट उनसे लेके आप अपनी वो करेंगे, बजट बनाएंगे और मुल्क चलाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो आपसे सेक्शंस भी लगाएंगे, वो आपसे अपनी डिमांड्स भी पूरी करवाएंगे और वो जो इकोनॉमिकल सिस्टम आपके मुल्क के अंदर चाहते हैं और जैसा निज़ाम चाहते हैं उसको वो किसी न किसी तरीके से, आप किसी भी शख्स को मुसलसल पैसे क्यों देंगे? प्रॉफिट भी होगा और ज़ाहिर है जब आप शुरू में तो आप प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन 70 साल लगातार सिर्फ प्रॉफिट तो नहीं देखेंगे ना, इकोनॉमिकल प्रॉफिट।
پھر آپ پروفٹ دیکھیں گے، اس سے چیزیں آگے کی بھی دیکھیں گے کہ بھئی اب مجھے کون سا یہاں سسٹم سوٹ کرتا ہے. وہ آپ کو کیوں اپنی اکانومی جنریٹ کرنے دے گا؟ وہ تو چاہے گا آپ اس سے انٹرسٹ پر لیتے رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حالانکہ آئی ایم ایف جیسے اداروں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ غریب اداروں کو غریب ملکوں کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اکنامیکل کرائسس سے نکلے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ آئی ایم ایف تو ہمیں لون دے رہے ہیں نا، اور کافی ٹائم سے دے رہے ہیں نا، شروع سے دے رہے ہیں. ہم نے 1950s میں پہلا لون لیا. ہم نے جو پہلی بجٹ بنائی، اگر ہم فائنینشیل اس میں آ جائیں، ہم نے جو پہلی بجٹ بنائی تو وہ ہم نے حبیب بینک سے لون لیا، کیونکہ پاکستان جب آزاد ہوا تو پاکستان میں ایک ہی بینک تھا، حبیب بینک. تو ہم نے حبیب بینک سے پہلی بجٹ ہم نے حبیب بینک سے لون لے کر بنائی. اور پھر اسٹیٹ بینک ہم نے بنانا شروع کیا تھا 1947 1 جولائی 1947 سے شروع ہوا، اور جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک مکمل بن کے تیار ہوا. تو ہم نے پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. تو ایک لحاظ سے ہماری جو شروع سے فائنینشیل کرائسس ہے وہ تو آج تک برقرار ہے، اس سے ہم کنٹرول تو نہیں کر پا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک طرف سے لون لے کے آتے ہیں، دوسری طرف دے دیتے ہیں. اور تیسری یہ بھی بات ہے کہ جو ہمیں شیئر انڈیا سے ملنا چاہیے تھا، کیونکہ سینٹرل بینک انڈیا میں تھا، جو ہمیں پیسے کا شیئر وہاں سے ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں انڈیا نے نہیں دیا، جس کے جواب میں گاندھی نے انڈیا میں اسٹرائک کیا تھا کہ پاکستان کو آپ اپنا ڈیو شیئر دیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنوری 1948 میں گاندھی کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا اس بات پر کہ آپ پاکستان کی فیور کر رہے ہیں. اور جس نے اس کا قتل کیا وہ آر ایس ایس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، جو انڈیا کی آرتھوڈاکس یا ہندو انتہا پسند پولیٹیکل پارٹی ہے. تو یہ فائنینشیل ایشوز پاکستان میں اس وقت رہے. اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹیولی پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کا کیپٹل سٹی کون سا بنایا جائے، پاکستان کا گورنر جنرل کس کو بنایا جائے، پاکستان کی نیشنل لینگویج کون سی ہو. اس قسم کے بہت سارے ایشوز پاکستان کو فیس ہوئے. گورنر جنرل قائد اعظم خود بنے، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ گورنر جنرل بنے، اور لیاقت علی خان کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا. جسٹس عبدالرشید سے انہوں نے فرسٹ ٹائم ایز اے فرسٹ گورنر جنرل حلف لیا، اور ان کو انہوں نے حلف دیا عبدالرشید کو. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے لیاقت علی خان پرائم منسٹر بنے. قومی زبان اردو کو بنایا گیا، حالانکہ بنگالی زبان کی ڈیمانڈ تھی بنگالیوں کی کہ بنگالی کو قومی زبان بنایا جائے، لیکن نہیں بن پائی، جس کا تضاد بڑھتا بڑھتا اور سپریشن تک پہنچ گیا. اور ہم نے جب اس کو قومی زبان تسلیم کیا 1950s میں، تب وہ قومی زبان کی ڈیمانڈ ختم ہو کے اب وہ سپریشن کی ڈیمانڈ تک بات جا کے پہنچی تھی. تو اسے شروع میں ہی اگر ایکسیپٹ کیا جاتا تو کافی بہتر تھا. پاکستان کا پہلا کیپٹل سٹی کراچی کو ہی بنایا گیا، اور غالباً 1959 تک کراچی پاکستان کا کیپٹل سٹی رہا. اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کا کیپٹل سٹی شفٹ ہو گیا اسلام آباد میں. جب ویسٹ پاکستان بنا، یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جیسے میں نے بتایا تھا، تو یہاں کے تمام آپ کو پتہ ہے نا ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کیا ہے، یعنی 1 یونٹ جو بنا، 1 یونٹ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی کتنے یونٹس ہیں؟ 5 یا 4؟ اس وقت پاکستان کے یونٹ کون کون سے ہیں؟ سندھ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان. اسلام آباد آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، جو کہ ایک ضلع کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ ہے. کتنے یونٹ ہو گئے؟ 5 ہو گئے. آزاد جموں کشمیر، اور ایک تھا جی بی 7، اور فاٹا کیونکہ ابھی تک ہے، جب تک وہ مرج ہو جائے کے پی کے ساتھ. 25ویں کون سی امنڈمنٹ کے بعد مرج ہوا ہے؟ 25th امنڈمنٹ ہے آئی تھنک. 25th امنڈمنٹ میں فاٹا کے پی کے ساتھ مرج کیا گیا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ان الیکشنز کے بعد ہوگی. یعنی یہ اس امنڈمنٹ میں طے پایا تھا کہ جب الیکشنز یہ 2023 کی ہوں گی، ان الیکشنز کے بعد جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی فاٹا کی، کہ وہ کے پی کے ساتھ مرج کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ فاٹا ہی رہے گا. تو یہ 8 یونٹس ہیں. اس وقت 1 یونٹ بنا، اس سے کیا مراد ہے کہ اب پاکستان کو صرف 1 یونٹ بنایا گیا اور اس کے 2 صوبے بنائے گئے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. تو ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان تھا، تو موجودہ پاکستان کا تمام علاقوں کو ملا کے ایک صوبہ بنایا گیا
تو صوبے کا بھی کیپٹل ہوتا ہے نا, تو اس صوبے کا کیپٹل سٹی کون سے شہر کو بنایا گیا؟ یعنی ویسٹ پاکستان جب بنا, ایسٹ پاکستان کا تو رہا ڈھاکہ, وہ تو بنگال کا پہلے بھی تھا, لیکن جب ویسٹ پاکستان بن گیا 1955 to 1970, تو اس ویسٹ پاکستان کا کیپٹل سٹی کون سے شہر رہا؟ کراچی تو فیڈرل رہا نا, پھر فیڈرل سے شفٹ ہوا, لاہور ویسٹ پاکستان کا کیپٹل سٹی بنایا گیا. صحیح بات ہے. اب انڈیا کی جو ایک وہ ہے ریاست جوناگڑھ, وہ انڈیا کے ساتھ بھی نہیں, پاکستان کے ساتھ بھی نہیں, تو وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے نیوز سنی تھی کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے الحاق کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اپنی فیصل کر لیے, تو ابھی تک آفیشیل نہیں ہوا. اب تو لگتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں کچھ اسٹیٹس تھیں 1947 میں, جیسے خیرپور اسٹیٹ تھی, بہاولپور اسٹیٹ, ہنزا پاکستان میں, دیر, چترال, کلات, یہ سب اسٹیٹس تھیں نا. اور خاص طرح خیرپور اور بہاولپور اسٹیٹ تو کافی دیر تک, آئی تھنک جب 1 یونٹ بنا تب تک وہ الگ رہی ہیں. یعنی وہاں کا ریول, وہاں کی ایڈمنسٹریشن خیرپور کی الگ رہی ہے جو ٹالپرس کے پاس ہوا کرتی تھی. تو پھر انہوں نے وفاق کے ساتھ جو ہے وہ مرج ہوئے, یا حکومت پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کر کے پاکستان کے ساتھ وہ طے ہوئے, لیکن اس پر بھی امپلیمنٹیشن تو بعد میں نہیں ہو پائی. یعنی وہ مرج تو ہو گیا خیرپور اور بہاولپور, لیکن جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے گئے تھے, یعنی جو ان کے ساتھ معاہدے طے پائے تھے, جو شرطیں طے پائی تھیں, ان پر امپلیمنٹیشن ابھی کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ مرج تو ہیں, اب ظاہر مرج ہو گئے تو اب ظاہر الگ تو نہیں ہو سکتے نا, مرج ہی ہیں. لیکن ایک لحاظ سے جو ہے وہ ایک ناخوشی کا جو ہے وہ پرنس جو ہیں میر مہدی, جو خیرپور کے آنر ہیں اس وقت, جو سلسلے کے لحاظ سے بڑے ہیں, ابھی آئی تھنک انگلینڈ میں وہ رہتے ہیں, تو انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو ایگریمنٹس ہوئے اس پر صحیح سے ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. بہرحال تو اسٹیٹس جو ہیں وہ اس طرح تھی, لیکن پھر جب 1 یونٹ بنا اس میں یہ سب مرج کی گئے. تو اس کے بعد جو پاکستان کو بڑا مسئلہ آیا کون سا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل. ہمارے پاس ابھی کتنا ٹائم ہے؟ نہیں اتنا نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن کے بعد کون سا مسئلہ ہے؟ اور واٹر ایشو. کانسٹیٹیوشنل ایشو کو ہم ایک اور کلاس میں ڈسکس کریں گے, پھر مکمل ڈسکس کریں گے, یعنی شروع سے لے کر 1970 بلکہ ابھی تک. جی لاہور. تو ایسٹس جو اثاثوں کی تقسیم تھی, اصل میں اتفاق یہ ہوا کہ جیسے جناح صاحب کی ڈیمانڈ تھی اور ان کی کوشش تھی کہ کولکتہ پاکستان کے حصے میں آ جائے, یعنی وہ انڈیا کے حصے میں چلا گیا, یعنی ایسٹ بنگال کے حصے میں تھا اور ایسٹ بنگال سے انڈیا کے حصے میں چلا گیا. تو اصل میں انڈسٹریز بہت زیادہ کولکتہ میں تھی. ایک تو ہمیں بڑا نقصان یہ ہوا, زیادہ تر انڈسٹریز جغرافیکلی جہاں بنی ہوئی تھی وہ انڈیا میں چلی گئی, ہمیں کم ملی. اور اس طرح تقسیم جو ہے اس میں ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ انجسٹس کیا گیا. ریڈ کلف ایوارڈ میں, ریڈ کلف ایوارڈ کا بنیادی جو ایجنڈا تھا یا جو بنیادی اس کے آبجیکٹیوز تھے اس کو وہ مکمل نہیں کر پائے, جسٹس اس میں نہیں کر پائے. حالانکہ وہ جسٹس ریڈ کلف تھے, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کر پائے. تو اس چیز میں پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی 1947 کی اس تقسیم میں. جہاں تک واٹر کا ایشو ہے تو پانی کا ایشو تو پاکستان کا شروع سے رہا, کیونکہ 1947 سے پاکستان میں جو ٹوٹل دریا ہیں اس وقت وہ ہیں کتنے؟ ٹوٹل دریا پاکستان میں کتنے؟ پاکستان میں ٹوٹل دریا ہیں 24. اور آپ چیزیں جنرل نالج جو ہے نا اس کو پڑھا کریں. جو 24 دریا ہیں اس میں سے 7 کے پی کے میں ہیں, 8 بلوچستان میں ہیں, 5 پنجاب میں ہیں, 4 سندھ میں ہیں.
دریا ہیں. اب ان کی ہم سائز پر تو نہیں جا سکتے. ظاہر ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا دریا ہے وہ ہے دریا سندھ. پاکستان کا جو سب سے چھوٹا دریا ہے وہ ہے دریا راوی ریور جو لاہور کے قریب ہے. اور جو پاکستان کا موسٹ پلیوٹیڈ ریور ہے وہ بھی ریور راوی ہے. لیکن اس طرح الگ الگ ہیں. ایک تو افغانستان سے بھی جو آ رہا ہے کابل, جو دریا سندھ کے ساتھ آ کے مرج ہوتا ہے. دریا سندھ کے ساتھ کابل کہاں آ کے ملتا ہے؟ جیوگرافی آپ کو پڑھنی چاہیے کافی ڈیٹیل کے ساتھ, میپس پڑھنے چاہیے تاکہ آپ کو لوکیشن سمجھ آئے. وہ اٹک میں آ کے ملتا ہے. اور یہ پانچوں دریا کا پانی پنجاب میں کہاں آ کے ملتا ہے؟ مٹھن کوٹ, پنجنت اس پوائنٹ کا نام ہے مٹھن کوٹ. اور مٹھن کوٹ پر ایک بزرگ کا روزہ ہے. کون سا بزرگ ہے وہ؟ غلام فرید. نہیں پاک پتن والے نہیں, پاک پتن والے تو ہیں وہ ہیں غلام فرید, یہ ہیں بابا فرید. الگ الگ ہیں نا, بابا فرید ہیں ایک, غلام فرید ہیں. غلام فرید حالانکہ پنجاب کے پہلے شاعر ہیں. سندھ کے پہلے شاعر کون ہیں؟ قاضی قادن. قاضی قادن, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, سوالات میں یہ آتے ہیں. اور اردو کے پہلے پوئٹ حالی, امیر خسرو اردو کے پوئٹ. اور امیر خسرو نے کون سا میوزیکل انسٹرومنٹ ایجاد کیا؟ جیسے شاہ عبداللطیف نے کون سا کیا؟ تمبورو. تو انہوں نے کون سا کیا؟ ستار. امیر خسرو نے غزل کے ماہر تھے. تو پاکستان میں جو یہ 24 دریا ہیں, دریا ہمیشہ نارتھ ٹو ساؤتھ بہتے ہیں. وہ میں نے ایک کلاس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مثال دریا سندھ جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر 1 میٹر نیچے ہوتا ہے. یعنی پانی آ رہا ہے تو یوں پانی جب بہہ رہا ہے آگے تو 1 کلومیٹر جب آتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ 1 کلومیٹر پچھلی پوائنٹ اور 1 کلومیٹر جہاں ختم ہو رہا ہے وہ پوائنٹ, ان دونوں میں 1 میٹر کا ڈسٹنس ہے. اپر ٹو لوور سائڈ, یعنی نارتھ جو ہے اپر ہے اور ساؤتھ جو ہے لوور سائڈ ہے. اس لیے وہ ساؤتھ کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے پانی. اور ہمیشہ یہ بات طے ہے جو ہمارے یہ جو ریورس بہتے ہوئے آ رہے ہیں, جو دریائے سندھ سب سے بڑا ریور ہے پاکستان کا, وہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ تبت سے شروع ہوتا ہے, چائنا سے. یعنی اس کی روٹس چائنا سے ہیں, تبت سے. اور وہ عربین سی میں آ کے مرج ہوتا ہے. عربین سی میں اس کا ماؤتھ ہے. یوں سمجھیں کہ اگر آپ سے سوال آ جائے کہ ویئر از دا ماؤتھ آف انڈس ریور, دیٹ از ان عربین سی, یعنی اس کا ڈیلٹا جہاں پر وہ پانی مرج ہوتا ہے. اور یہ باقی ٹریبیوٹریز ہیں اس کی جو اس کا حصہ بن کے اس کے ساتھ مرج ہو کے بہنے لگتی ہیں اور بہتا آتا ہے پانی. پاکستان کے یہ جو پنجاب میں 5 جو دریا آ رہے ہیں, انڈس, جہلم, چناب, راوی, ستلج, بیاس, یہ انڈیا سے بہتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی تبت سے کچھ شروع ہو رہے ہیں, کچھ انڈیا سے, کچھ چائنا کے ساؤتھ سے, انڈیا کو وہ کراس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پاکستان کو یہ مسئلہ تھا کہ ان میں سے انڈیا جو ہے اس کے پانی کو استعمال کرتا تھا, اس پر ڈیمز بنانا شروع کیے وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان نے اس کا حل یہ نکالا کہ پاکستان نے اس کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. ان 1960 انڈس بیسن ٹریٹی واز سائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, بٹوین the Prime Minister of India Jawaharlal Nehru and President of Pakistan Ayub Khan. اور the agreement was signed in Karachi with the influence of World Bank. World Bank نے یہ معاہدہ طے کروایا دونوں ملکوں کے درمیان. اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ انڈس, جہلم, چناب یہ وہ 3 دریا تھے جو ان ویسٹرن ریورس تھے, یعنی پاکستان میں آنے والے ویسٹ سائڈ سے تھے. انڈس, جہلم
चनाब, ये तीनों पाकिस्तान के हिस्से में आए और रावी सतलज ब्यास इंडिया को दिए गए। इसका मतलब है कि उन पर रावी सतलज ब्यास पर इंडिया डैम भी बना सकता है, यूज़ भी कर सकता है, हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे वाला जो दरियाओं का पानी है उस पर वो डैम नहीं बना सकता। तो ये 1960 में मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे को कहते हैं सिंध तास मुआहदा या इंडस बेसिन ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी, विच वाज साइंड इन 1960, आई थिंक 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960। सर अभी जो आपने एमसीक्यू भेजा था तो उसमें ना ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट हुआ है, तो उसमें ना ऑप्शन में दिए हुए इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी और इस तरह के ना ऑप्शन, तो इसमें करेक्ट कौन सा है? दोनों तो करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन आ दोनों रहे हैं। करेक्ट हैं। अगर ज़्यादा करेक्ट पर आ पाएँ तो इंडस बेसिन ट्रीटी होना बेसिन चाहिए। ट्रीटी। हाँ, वैसे दोनों करेक्ट होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये कि अब इसके लिहाज से इंटरनेशनल कानून ये है यूएनओ की तरफ से, यानी यूएनओ का जो लॉ है वो ये कहता है कि जो बहता हुआ पानी है दरियाओं का, यानी मुल्कों में दरिया बह रहे हैं ना, दरिया एक तो नहीं है, दरिया सिंध तो नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े दरिया हैं। अमेज़न रिवर अमेरिका में है, गंगा रिवर इंडिया में है, जमुना रिवर है, और दरिया नील इजिप्ट में बहता है। तो ये बड़े बड़े दरिया हैं, वो एक से ज़्यादा ममालिक को क्रॉस भी करते हैं। तो इंटरनेशनल कानून इसके बारे में ये कहता है कि जो भी बहता हुआ पानी है दरियाओं का, जो भी दरियाओं का बहता हुआ पानी है उस पे लास्ट वालों का राइट है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो 6 दरिया आ रहे हैं उस पर किसका राइट हुआ? इसका मतलब है कि 6 के 6 दरिया किसके हुए? इसका मतलब है कि हमने जो इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया वो गलत किया, हमने अपने 3 दरिया उसको दे दिए। इज़ इट क्लियर? लेकिन अयूब खान ने ये एग्रीमेंट करके कहा कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आएंगे, इंडिया को 3 दरिया देकर इंडिया से बैरेजेस बनवा लिए, कैनाल्स बनवा लिए, एग्रीकल्चर के लिए चीज़ें ले ली कि हम अपने मुल्क में एग्रीकल्चर लेके आएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में चंद फैमिलीज़ जो हैं, जिस पर हबीब जालिब की नज़म भी है कि चंद फैमिलीज़ पाकिस्तान में इलीट हो गई, सरमायादाराना निज़ाम था, चंद फैमिलीज़ इलीट हो गई, बाकी पाकिस्तान की अवाम गुरबत। और लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स अयूब खान जो लेके आए उसमें भी यही हुआ कि पब्लिक जो है, आम पब्लिक उसमें सफ़र कर रही थी या कर रहा था, और बाकी जो है हुकूमत जो है वो उसके एक मखसूस तबका जो था वो पाकिस्तान पर हावी रहा। एक हीना पपिट का एक आर्टिकल था कि पाकिस्तान में 22 फैमिलीज़ ऐसी अमीर हो गई कि वो हुकूमत को भी ख़रीद कर सकती थी, जिसमें दाऊद फैमिली थी, जिसमें हबीब फैमिली थी, इस तरह के बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो पाकिस्तान को ख़रीद कर सकती थी, यानी उनकी अप्रोच ये थी। तो इस लिहाज से वो एक सो कॉल्ड ट्रीटी किया गया, उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि एक लिहाज से दरियाओं को बेचा गया। तो बाकी जो हमारे अपने डैम दरिया हिस्से में आए, इंडिया आज भी उन पर डैम बनाया हुआ है, इंडस रिवर पर उसने कृष्ण गंगा डैम बनाया हुआ है, इस तरह और दरियाओं पर डैम्स बनाए हुए हैं, पठानकोट और पीछे पाकिस्तान के हुदूद से पीछे, जो जिस पर केसेस होने चाहिए, जिस पर बात करनी चाहिए आईसीजे में। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनओ का एक ऑर्गन है। मैंने यूएनओ पढ़ाया था तो आपको ये क्लियर होगा। कितने मेंबर्स हैं आईसीजे के? 15 मेंबर हैं इसके आईसीजे के। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे? हैग्यू। वेयर इज़ हैग्यू? स्विट्ज़रलैंड में है या नेदरलैंड में? कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। चलें, बहरहाल हम यहाँ ख़त्म करते हैं आज, सही है। अगली क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, आप मुझे याद दिलाइएगा। पाकिस्तान के जो पहले 7 प्राइम मिनिस्टर थे ना, यानी 1947 to 1958, 10 ईयर्स का ये जो दौर है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 1947 to 1958 जो प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, तो वो सब कैसे चेंज हुए, क्या हुआ, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स आए, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मुझे याद दिलाइएगा। कोई सवाल आप पूछना चाहते हो? सर नेक्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन का करवाएंगे। फिर
اس سے اگلی کانسٹیٹیوشن پہ کر لیں گے، یا اگر اس میں ٹائم بچ گیا تو کانسٹیٹیوشن کر لیں گے۔ جی کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا کشمیر کے ساتھ، اصل میں وہ کشمیر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے انڈیا اور ہمارا کانفلکٹ کشمیر پہ ہوا، کشمیر پہ کنفلکٹ ہوا نا ہمارا، جموں کشمیر اور آزاد کشمیر ملا کے، کیونکہ آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، جموں کشمیر انڈیا کے پاس ہے، درمیان میں ایل او سی ہے، لائن آف کنٹرول۔ تو اس کے ساتھ گلگت بلتستان کا ایشو یہ ہو گیا کہ یو این او میں کیس جو ہے وہ جو کیا گیا کشمیر کے حوالے سے، اس میں گلگت بلتستان کو بھی شامل کیا گیا۔ تو اب اگر ہم گلگت بلتستان کو آفیشلی اپنا صوبہ بنا دیتے ہیں، آفیشلی، ویسے تو اس کو جو اسٹیٹس دیا ہوا ہے وہ ہم نے صوبے کا ہی دیا ہوا ہے، اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ صوبے کی طرح ہی ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ صوبہ نہیں ہے۔ ہم اس کو صوبہ اس لیے نہیں بنا پا رہے کیونکہ اگر ہم اس کو صوبہ بنا لیں گے تو ہم کشمیر والے کیس پہ کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں ایک کیس میں دونوں مسائل ہیں نا۔ تو ہم اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنا کے اس پر اپنا ہی وہ کر رہے ہیں سب کچھ نظام، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جموں کشمیر ہمارا نہیں ہے، اب ہم آزاد کشمیر کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور گلگت بلتستان کو اس سے الگ کر کے صوبہ بنا رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے 18ویں ترمیم میں اسے اسٹرکچر تو صوبے کی ہی دی ہے، اس کا سی ایم ہے، سارا نظام سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ صوبہ 100% نہیں ہے کیونکہ اس کی ریپریزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے، اس کے الیکشنز الگ ہیں، اس کی اسمبلی الگ ہے۔ ہماری جو وفاق اور سینیٹ میں جو ریپریزنٹیشن ہے گلگت بلتستان کی یا آزاد جموں کشمیر کی، وہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہماری اسمبلی میں گلگت بلتستان سے کوئی بھی نہیں بیٹھتا، تو اس وجہ سے یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔